السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حالیہ سفارتی ایکٹیویٹی سے۔ گویا کہ چین کے وزیر خارجہ نے بیک وقت بھارت، پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا، اور اس دوران تمام ملکوں کی قیادت سے بڑی میننگ فل ڈسکشنز ہوئی۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ 13 برس بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، تو بڑی اہم کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ان کو لے کے کچھ سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا چین کی جو حالیہ کوششیں سفارتی ہیں یہ صرف معاشی تعاون تک محدود رہیں گی، یا علاقے کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف بھی چین جا سکتا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی سوال کہ کیا خطے میں ایک برسہ برس سے ایک امریکی اثر و رسوخ قائم ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے چین اس طرح کے عزائم میں کامیاب ہو پائے گا کہ نہیں؟ اور ساتھ میں اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ بھارت سفارتی سطح پہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ کیا ایسے میں پاکستان کی پالیسی گویا کہ ہندوستان کو بلیم کرنا اور آئسولیٹ کرنے کی ہونی چاہیے، یا پھر انگیج کر کے معاملات کو سدھارنے کی ہونی چاہیے؟ تو یہ سارے معاملات رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفارتکاری میں بہت بڑا نام، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب پہلا سوال میرا یہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی ایک اگریسو قسم کی سفارتکاری خطے کی حد تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر ہو رہی ہے چین کی جانب سے، اس کو آپ کیا میننگ دیں گے سر؟ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ جو 4 دن کی جنگ ہے پاکستان بھارت کی، اس نے کمال ہوا ہے، جیو اسٹریٹجک سچویشن مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی ہے یہاں کی۔ اب وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن یہ کئی دفعہ ہوتا ہے دنیا میں کہ آگے بھی ہوا ہے کہ جو لوگ جنگ چھیڑتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگ ختم کیسے ہوگی، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ خیر وقت لمبا لگے گا، لیکن وہی اب کے ہو گیا جو ماضی کی کئی جنگوں میں ہوا کہ جنہوں نے چھیڑا تھا ان کا کچھ اور نتیجہ تھا، جب ختم ہوئی تو بالکل الٹا ہو گیا۔ ان کا جیو اسٹریٹجکلی بھارت کو بڑا نقصان ہے، ملیٹرلی جو اس کی امیج تھی کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، یعنی کہ تقریباً شاہ آف ایران کہ وہ سمجھ رہا تھا سکسیسر ہے علاقے میں امریکی مفادات کا تحفظ، حالانکہ وہ اس کی یہ ڈیفینیشن نہیں دے رہے تھے، نہ تو شاہ آف ایران بھی یہ نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل یہی عکس دے رہا تھا کہ جناب وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ایسے علاقے میں، تو وہ بھی سارا کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ پھر یہ کہ جی چین کے ساتھ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے گا اور چین کا مقابلہ کرے گا، وہاں بھی کلیئر ہو گیا کہ بھئی آپ نے چین کا کیا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کی فوج میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی فوج کی ہم پلہ ہے، اور ایئر فورس نے تو واضح طور پہ ثابت کیا کہ اس کو سپیریورٹی حاصل ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر۔ اس کا اثر سارے علاقے میں گیا ہے، اینیکڈوٹل بھی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں گلف سے پرسنل وزٹ سے وہ بتائے جا رہے ہیں، وہاں کے حکمرانوں سے یا مقتدر حضرات سے مل کے یہاں بتا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کو تو ویسے پتہ ہی ہوگا، مجھے پتہ ہے اپنے تجربے سے کہ آلریڈی یہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہوگا۔ اور پھر جہاں تک یہ آل آف اے سڈن بھارت کو خیال آیا چین سے تعلقات بہتر کرنے کی، وہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑی مصیبت پڑ جائی۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ ہم اتنی مضبوط ہیں کہ ہم 2.5 وار سچویشن کے لیے تیار ہیں۔ ہاف کا مطلب ہوتا تھا کشمیریوں کو کچلنا، یعنی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو دبائے رکھنا۔ 2.5 فرنٹ، دوسرے فرنٹ ایک چین تھا، ایک پاکستان تھا۔ اب وہ تو کلیئر ہو گیا، اب تو انڈین اینالسٹ بھی کریں کہ کیا ضرورت ہے چین کو یہاں آنے کی، اب تو ہوگی پاکستان ری انفورسڈ، دیٹس اٹ۔ وہ جس طرح پرانے زمانے میں بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے تھے ان سے کوئی کہتا تھا ہم سے لڑائی کرو، وہ کہتے تھے جاؤ پہلے میرے نائب سے۔ ہمارے گجرا والے بڑے مشہور پہلوان تھے بھولو، تو ان سے جو کہتا تھا رستم زمان انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا، تو جو کہتا تو کہتا جو پہلے اچھے سے لڑو، ان کا چھوٹا بھائی ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کا وہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی آپ دنیا اب اس سے اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو بہت بڑا بلنڈر کیا کہ ماضی میں کم سے کم 5 مرتبہ امریکہ کی انٹرونشن ہوئی ہے
رابرٹ گیٹس مشن تھا، اس کے بعد مجھے یاد ہے کلنٹن صاحب تھے، اس کے بعد میں نے کتاب میں لکھا ہے مجھ سے کولن پاور نے بات کی اور انہوں نے جو واجپئی صاحب کا تھا ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ ہوا، مجھے ایک دن پہلے پتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ اس کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ پومپیو نے کتاب میں لکھا ہے کہ رات کو انڈین فارن منسٹر نے ان کو سوتے ہوئے اٹھایا کہ جی یہ تو بڑا خطرہ ہو گیا تو آپ کریں۔ اب پھر یہ 5ویں دفعہ ہے اور بھارت نے بڑی غلطی کی کہ ٹرمپ جب کہہ رہے ہیں انہوں نے سوچا اگر ہم مان جائیں لگے گا کہ ہم نے ان سے انٹرونشن کرائی ہے، اس پہ امریکہ کو بھی ناراض کر لیا انہوں نے۔ صحیح، لیکن سر اب آپ چین کے رول کو تھوڑا سا آپ ڈسکس ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان، افغانستان، پھر اس کے بعد بھارت بھی ہو کے آئے ہیں۔ انفیکٹ آپ لگ رہا ہے کہ اب اس ریجن کے اندر وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو یا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو، اب چین آپ کو کسی لیڈنگ رول میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اوور دی ایئرس تو ہم نے دیکھا کہ اس خطے کے اندر امریکی اثر و رسوخ بڑا گہرا رہا ہے۔ سر نہیں، کاش ایسا ہوتا، کیونکہ بھارت یہ اس گمان میں بڑی دیر رہا ہے کہ وہ من مانی کرے گا، اس کی تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز برداشت کی گئی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی شملہ کی ایگریمنٹ کی روح سے 2 طرفہ ہوگی، وہ 2 طرفہ بات بھی نہیں کرتے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن انڈر انٹرنیشنل لا ویلڈ ہے، ہم اٹس اے پارٹ آف دا انٹرنیشنل لا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور جب انہوں نے کوئی رستہ نہیں ڈھونڈا انٹرنیشنل میڈیشن، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ کل ہی جے شنکر صاحب کا ایک بیان آیا ہے بہت جیسے کہ وہ اترا کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کا یہ ایک اہم عنصر ہے کہ ہم نہیں کسی کی انٹرونشن مانتے۔ تو بھئی اگر آپ مانیں گے کچھ نہیں، میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھیں گے اور آپ کشمیریوں کو ظلم و ستم کے ذریعے لاکھوں فوج رکھ کے دبائیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں، ہاں اگر خدا نخواستہ پاکستان اللہ معاف کرے اس کی اتنی کمزور پوزیشن ہوتی جیسے غزہ یا فلسطینیوں میں کہ ویسٹ بینک پہ ہے، جب یہ چاہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں، ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں تو پوزیشن نہیں ہے، تو اب ان کو غلط فہمی ہے، یہ معاملہ ایسے نہیں رہے گا۔ کاش چین کی میڈیشن، میرا نہیں خیال ہے کہ بھارت مانے گا۔ چائنا اگر چاہے بھی، چائنا پس پردہ رہ کے بائی لیٹرل تو ان کی بات چیت کروانے میں ایک سم سٹیج پہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے امریکہ کو ناراض کیا ہے اور یہ امریکہ کی وہ جو پیچھے رہ کے میڈیشن ہے وہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن چین پہ ان کو اعتبار نہیں ہے۔ لیکن صحیح، اور قصوری صاحب انفیکٹ اب پاکستان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہر 2 طرف بڑی زبردست انگیجمنٹ ہے، گویا کہ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کو وہاں پہ ریسیپشن دینا، امریکی صدر کا وہاں بیٹھنا، اس کے بعد ہم جو کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں BLA کو ٹیررسٹ المجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دینا، اب پاکستان کے لیے ٹیرف کے اندر بڑی کنسیشنز 19%، دنیا کے لیے 50%، بٹ ہمیں وہاں پہ بھی تو انفیکٹ سر یہ اب اگلی ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ 2 طاقتوں کے درمیان بیلنس ہم کیسے سر اس کو نہیں، یہ ہمیں بڑا تجربہ ہے، یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے۔ ہم شروع سے 1954 سے یا 53 جب بھی گئے، نوابزادہ لیاقت علی خان وہ امریکہ کے اتحادی ہم رہے ہیں، مختلف الائنسز میں بھی رہے ہیں، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ چین کو ایک دم یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب ہم سیاٹو کے ممبر بھی تھے جو بنیادی طور پر اینٹی چائنا الائنس تھا، کہ ہم جو یہ الائنسز میں جا رہے ہیں، ہم بھارت کے مقابلے میں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے معاشی امداد کی، وہ بھی ہمیں امریکہ سے ہی مل سکتی ہے۔ چین تو خود کافی اس وقت ایک زمانے میں تو ہم سے بھی پیچھے تھا، اکنامک انڈیکیٹرز میں غریب تھا پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں۔ شرم کا مقام ہے کہ چین کہاں ہے اور پاکستان بھارت کہاں ہے۔ تو ہم نے جو کیا اس کے بعد ہماری ایوب خان صاحب کے دور میں جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے تو اس وقت جو ہماری بارڈر ڈیمارکیشن ہوئی ہے ارلی 60s میں،
اس کے بعد تو پاکستان چائنا کی ریلیشن شپ اوپر ہی گئی ہے. اس لیے ہم نے باوجود اپنی کلوز ریلیشن شپ ہمارے امریکہ سے تعلقات کئی ادوار میں بہت اچھے رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ سینکشنز ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے ہم پہ ہوتی رہی ہیں, لیکن جب ہوئی بھی ہیں تب بھی پینٹاگن اور جی ایچ کیو کا کانٹیکٹ رہا ہے, کیونکہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس خطے میں جو ہماری جغرافیائی سچویشن ہے, جو ہم بارڈرز ہمارے کامن ہیں ود افغانستان, ایران اور گلف کے ساتھ ہماری میری ٹائم باؤنڈریز مل رہی ہیں, یعنی کہ عمان کے ساتھ ہماری کامن میری ٹائم باؤنڈری ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بینگ اے نیوکلیئر پاور, پاکستان بینگ دی اونلی مسلم کنٹری ان دا ورلڈ جو کہ نیوکلیئر پاور ہے ود اے اسٹرانگ آرمی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپیل کرتی ہیں امریکہ کو کہ وہ پاکستان کو ٹوٹلی اگنور نہ کرے. اور اگر بھارت نے اپنے جیسے بلنڈر کیا, اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, تو پاکستان کو ایک اپرچونٹی بھی مل گئی ہے. صحیح, لیکن سر اس اپرچونٹی کے ساتھ اب اگر ہم اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی کاسٹ ہوگی, بٹ اس کے ساتھ جڑا سوال یہ کہ اب اگر ہندوستان آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہندوستان کے طرز عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, گویا کہ بلیم پاکستان, ڈیفیم پاکستان, آئسولیٹ پاکستان, اور ہم بھی یہی کریں کہ ڈیفیم انڈیا, آئسولیٹ انڈیا, یا انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے؟ نہیں, ہم کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہیں. بھارت بیکاز آف ہندوتوا کمپلیکس سوسائٹی بن گئی ہے. 1000 سال کی حکمرانی, اور بھئی 1000 سال کی حکمرانی میں کیا آپ پہ ظلم ہوا ہے؟ اگر اتنا مسلمانوں نے ظلم کیا ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1947 میں ہندو نظر ہی نہ آتے. اور بھئی 47 میں پاکستان بنگلہ دیش جو آج کا ہے ملا کے 25% تو آبادی تھی, تو 75% تو نان مسلمز تھے. ٹھیک ہے ہندوستان میں مسلمان تھے, بھاری اکثریت 2/3 سے زیادہ ہندو تھی. اگر آپ یوں دیکھتے ہیں کہ اگر زبردستی کی گئی ہوتی جیسے کہ کئی نظاموں میں کی گئی ہے کہ بادشاہ کرسچن بنا ہے تو ساری رعایا کرسچن بن گئی, اور بھئی یہاں یہ تو نہیں ہوا. 1000 سال کا جو رونا رو رہے ہیں جس کی بنیاد پر جھوٹے بیانیے پہ, بلکہ ایسے حکمران آئے ہیں اکبر کی, وہ سب تعریف کرتے تھے. انہوں نے تو اکبر کے خلاف بھی, جلال الدین محمد اکبر کے خلاف بھی انہوں نے محاذ بنا لیا ہے کہ سڑکیں ہٹا دیں گے, اس نام پہ نہیں رکھیں گے وغیرہ, جو تاج محل کا نام ہٹا دیں گے. میں حیران اس پہ ہوں. نہیں, ہمیں تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے. ہمارے مفاد میں کیا ہے, میں نے تو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کو کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. باقی چین کو تو چھوڑ ہی دیں تو کیٹیگری کوئی اور ہو گئی ہے. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مالک ہم سے اتنے پیچھے تھے. ملیشیا, انڈونیزیا کہاں پہنچ گئے آج, ہم سے ان کی کئی گنا, ان کی جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے. شرم کا مقام ہے. 80 کروڑ لوگ غربت کی حد سے اٹھا لیے ہیں چین نے. ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے سب سے زیادہ غریب آبادی بھارت میں اور پھر پاکستان میں ہے. بھارت بڑا اتراتا ہے کہ جی 100 بلینئرز ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. 100 بلینئرز تو ہیں, میں مانتا ہوں, جیسی شائننگ انڈیا کا بڑا وہ کرتے بھی ہیں اپنا پروپیگنڈا. کبھی یہ دیکھا ہے کہ حد غربت سے نیچے سب ہیومن لیول پہ کتنی انڈینز رہ رہے ہیں؟ تو ہمیں موقع یہ ہے کہ پاکستان بھارت غربت کے خلاف یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے جس نے تباہی مچا دی ہے دونوں ملکوں میں, اس پہ کوآپریٹ کریں, اور جو پسماندگی ہے اس علاقے کی تاکہ ہم کیچ اپ کریں. باقیوں کو تو بعد میں کیچ اپ کریں گے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ہی کیچ اپ کر لیں جو کل سے ہم تک بہت پیچھے تھے. اور لاسٹلی سر یہ بھی فرمائے گا کہ 13 سال بعد سے تو نہیں ہوگا نا, یہ تو انڈیا کو بھی ریڈی ہونا پڑے گا. یقیناً ایسا ہی ہے, بالکل وہاں پہ بھی ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے یقینی طور پہ. بٹ لاسٹلی سر, گویا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں, 13 سال بعد اس لیول کا کوئی دورہ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ اب ری ٹیون ہو رہے ہیں تعلقات دونوں طرف سے, گویا کہ ماضی غلطیوں کا اعتراف, اس کے بعد ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہیں, اور کتنی امپورٹنٹ ہے. یاد آ رہے ہیں جی, مجھے اپنے دن یاد آ رہے ہیں جب بیگم خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اور صمد خان صاحب وزیر خارجہ تھے, تو یہ تو ہمارے تو بھائیوں والا حساب تھا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کوئی فورن منسٹر کسی دوسرے ملک کی پرائم منسٹر کے ساتھ کسی اور ملک میں جہاز میں نہیں جاتا.
میں نے تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہوائی جہاز میں لے کے گئیں، اور سمد خان کو ہم یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جا رہے تھے، میں لیٹ ہو گیا، اسلام آباد نہیں پہنچ سکیا۔ وہاں جب جہاز میں بیٹھے ایک سیٹ میری تھی، ایک بنگلہ دیش کے فورن منسٹر کی تھی، اور بیچ میں وزیر اعظم بیٹھی تھی۔ ہمارے تو اتنے قریبی تعلقات تھے، حسینہ واجد صاحبہ نے آ کے جو یہ کیا ہے ہندوستان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جتنے پرو پاکستان ایلیمنٹ تھے ان کو انہوں نے قتل کیا پھانسیوں کے نام پہ، ہیومن فلاں نے یہ کیا۔ میرے اپنے کولیگ تھے، کیبنٹ میں تھے بنگلہ دیش کی، جو وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاکستان متحدہ کے فضل القادر چودھری، ان کے بیٹے، ان کو انہوں نے ہینگ کیا، کیبنٹ منسٹر تھے۔ انہوں نے ہر پرو پاکستان ایلیمنٹ کو ہینگ کیا ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب یہ انہوں نے ظلم اتنا کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کس طرح آبادی باہر نکلی ہے۔ تو مت بھولیں کہ باوجود انڈیا کا پروپیگنڈا، مانتا ہوں ہم سے غلطی 1971 میں ہم سے ہوئی ہیں، میں یہ مانتا ہوں، لیکن بڑا پاورفل پرو پاکستان ایلیمنٹ تھا وہاں، اس کو دبا دیا گیا ہے۔ اور صرف بہاری نہیں تھے، آل بنگلہ دیشی مسلمان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جایا کرتی تھی تو اس کا ڈھاکے میں زبردست خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں گئے ہیں۔ مجھے اپنے تجربے پہ پوری طرح اب یقین ہے کہ کئی جو سائن ہوں گے ان سے ٹریڈ میں بھی ہوگا، ٹریول میں بھی ہوگا۔ جب یہ چیزیں آسان ہوں گی تو حالات جوہری طور پر تبدیل ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں خطے کے اندر وہ پاکستان کے لیے بڑی مثبت نتائج لے کے آئیں گے۔ چھوٹا سا بریک ناظرین، اور بریک کے بعد کچھ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری، گویا کہ حکومت وقت کوششیں تو بڑی کر رہی ہے اور اس کے لیے بڑے انیشیٹو بھی لیے جا رہے ہیں، وہ کتنے سود مند ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سرمایہ کاری آ پائے گی یا صرف سینٹرز بنانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہے اور اس حوالے سے SIFC کے نام سے ایک فورم بنایا گیا اور اب حالیہ دنوں میں ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری، پاکستان کے اندر مختلف شعبوں کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے فورمز بنانا ہی ضروری ہے یا اس کے ساتھ ساتھ قیام امن کو یقینی بنانا بھی ضرورت ہے اس امر کے لیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کوششیں تو بڑی ہو رہی ہیں حکومت وقت کی جانب سے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کیا جائے پاکستان کے اندر، ایگریکلچر سے لے کے مائنز اینڈ منرلز اور ایون کہ پیٹرولیم کے اندر بہت پوٹینشیل پایا جا رہا ہے، بٹ ابھی تک ہمیں کوئی پازیٹیو کوئی اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ سر کیا وجہ ہے اس کی؟ الرحمن الرحیم، افتخار صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں ہوئی ہم مل کے کوشش تو بہت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آئے گا، کیونکہ ہماری باقی تو اسٹیبلٹی ہو گئی نا، ڈالر اسٹرونگ ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، ایکسپورٹ تھوڑی بڑھ رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج بہت مضبوط ہے۔ تو یہ چیزیں، اور فرسٹ ٹائم 10 سال بعد نا کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے تقریباً $2.5 ارب کا۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں بھی ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہوگی۔ سرمایہ کاری ابھی تک تو نہیں بڑھ سکی، کوئی شک نہیں، لیکن بہتری کی وجوہات ہو گئی نا کہ ایک تو یہ بہت بڑا پازیٹیو آپ کا ابھی ریسنٹلی امپیکٹ ہوا، جو US نے جو ٹیرف آپ کو سہولت دی نا 19% کی، اور میں ابھی گیا ہوں تو ساؤتھ افریقہ میں ان کا بہت بڑا جب تھا، امریکہ میں ان کا جو ہے نا وہ ٹیرف ہو گیا 30%۔ انڈیا کا ٹیرف کیونکہ آپ سے مقابلے والے کنٹریز ہیں، وہ آپ کی چیزیں اور وہ جاتی ہیں، تو ان کا 50% ہو۔ تو اب کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ لائے گا نا، اس کو ایڈیشنل بینیفٹس ملے گی۔ یعنی یہاں سے اگر اپنے ملک سے وہ کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو فرض کیجیے ساؤتھ افریقہ، تو 30% اس کو ٹیرف لگے گا، اور ہمارے یہاں سے اگر وہی پروڈکٹ یہاں بنا کے کچھ نہ کوئی ویلیو ایڈیشن کر کے سرمایہ کاری کر کے یہاں لگائیں گے تو ان کو 19%۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ریسنٹلی ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس مہینے ہماری جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ تقریباً
32-33% بڑھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ جولائی مقابلے۔ شیخ صاحب انفیکٹ آپ بات کر رہے ہیں سرمایہ کاری کی سر، بٹ جو دو صوبے کے جہاں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بڑا پوٹینشیل ہے، خیبر پختونخوا ہو جہاں منرلز ہیں، پھر اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی، سر ان دو صوبوں میں سب سے بڑا پرابلم تو لا اینڈ آرڈر کا ہے، اپنے لوگ ہمارے فریلی وہاں پہ موو نہیں کر سکتے، تو فورن انویسٹر کو کیسے ہم قائل کریں گے کہ ان صوبوں میں آ کے آپ ان شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کریں سر؟ تو اسے کیسے ایڈریس کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی اپریہنشن جو ہے، لیکن ان صوبوں میں لا اینڈ آرڈر صورتحال کافی عرصے سے خراب رہی ہے، لیکن امپروو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو انڈیا سے ہماری ایک جنگ ہوئی 4 دن کی، تو اس میں یہ تو ہوا نا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور یہ ان جو انٹریگرز ہیں جنہوں نے جو حملے کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہی سسٹین کر سکیں گے، جب اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے فیلڈ مارشل صاحب نے کلیئرلی کہا انویسٹمنٹ کانفرنس میں کہ چند ہزار لوگ جو ہے وہ تو نہیں، کچھ گریجولی ان کو وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ہم ایکسپیکٹ پاکستان کی جو پوٹینشیل ہے وہ جو ہم سب ایگری کرتے ہیں، ہر کوئی ایون یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا اور یہ ایسے بڑے جو اکانومیز ہیں۔ تو ابھی وزیر اعظم صاحب 30 تاریخ کو جا رہے ہیں SCO کانفرنس میں، اس کے تو کوئی 400 تقریباً بزنس مین وہاں B2B میٹنگ کے لیے نا وہ آ رہے ہیں، بالکل چائنا میں آ رہے ہیں، پھر ساتھ میں سر CPEC 2 شروع ہونے جا رہے ہیں، گاج جا رہے ہیں کہ $60 ارب کی ایک نئی گویا کہ CPEC 2 شروع ہونے جا رہا ہے، بٹ اس کو بھی لے کے چین جیسے دوست ممالک کے کنسرن سب سے بڑے یہی ہیں سر کہ جو آلریڈی ان کے لوگ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا ایشو، پھر وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی آ جائے، بٹ ML1 جیسے منصوبے ان پہ بھی انیشیٹو لیا جائے، پھر اب سر ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس CPEC کو افغانستان کی طرف بھی۔ تو اگین وہی سوال آ جاتا ہے کہ سر یہ ساری چیزیں جڑی ہیں کوئی کہ امن امان سے۔ کسی زمانے میں کہا گیا تھا کہ CPEC کو لے کے ایک ڈویژن فورس الگ سے بنائی گئی ہے، بٹ چیزیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی، کمٹمنٹ کا کہیں نہ کہیں ایشو تو ہے سر کہ جو چیزیں ریکوائرڈ ٹائم پہ کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اب کیا مطلب لے سر اس کام؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کافی کوئی وزن ہے، بات تو صحیح ہے کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال کو امپروو ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور چائنیز نے بھی کئی بار اس اپریہنشن کا اظہار کیا ہے کھلم کھلا کہ ان کی سیکورٹی جو ہے نا وہ ان کے لیے یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں یعنی جو ہے وہ تھا کہ ایک کوئی بیٹا یا بیٹی کو ایک اولاد میں سے ہو، اس سے زیادہ تو پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے پالیسی نہیں رکھی ہوئی۔ اب کوئی کسی کا یہاں دہشت گردی کوئی کسی کی بھی ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس خاندان کو جس کا ایک ہی بچہ یا بیٹا بیٹی ہو تو ان کو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ درست کہہ رہے ہیں، اسی کی طرف ہم پوری توجہ کر رہے ہیں پاکستان۔ اب یہ ہم سب سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میجر پرابلم ہے، جیسے آپ نے اظہار کیا اور میں بھی اس سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن اس کا آہستہ آہستہ حل نکل رہا ہے۔ دیکھیے نا پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے، اب دیکھیے یہ بھی جو اکانومی کا حصہ ہے نا، سب انڈسٹری کی گروتھ ہے، تو وہ پچھلے 4-5 سال میں تقریباً کوئی 40-45 ہزار سے آج 1,50,000 ہو گئی۔ اس دنیا میں اتنی کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کی اتنی گروتھ یا بڑھوتری نہیں ہوئی۔ یقیناً انڈیکیٹرز تو پازیٹیو ہیں، لیکن ساتھ میں جو ایک نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے سر، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ٹیرف پاکستان پہ 19%، ایون کہ بنگلہ دیش پہ 20% ہے، ہندوستان پہ 50% تک چلا گیا۔ اب ونڈو تو بنی ہے، بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے سر، تبھی ہماری جا کے انڈسٹری کمپیٹیبل نہیں ہو پاتی۔ اب ہمارے ہاں جو انرجی آپ لے رہے ہیں انڈسٹری کو مہنگی ترین ہے ریجن کے اندر، آپ نے اگرچہ را مٹیریل امپورٹ کے اوپر تھوڑی سی ڈیوٹیز کم کی ہیں، بٹ جب تک آپ سستی انرجی نہیں دیں گے سر، آپ کی انڈسٹری باقیوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر پائے گی؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، سولر دیکھیں نا بہت بڑی مقدار میں سولر کا جو انرجی اب لے رہے ہیں، اور یہ دیکھیے انٹرسٹ ریٹ جو ہے جو مارک اپ ریٹ یا پالیسی ریٹ کہہ رہے ہیں تو 22% سے 11 ہو گیا۔ یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی آئی ہے نا، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈالر اسٹیبل ہونے کی وجہ سے نا ڈالر ٹرمز میں ہماری کوئی سیلریز جو ہے
वो मकसद ये है कि वो स्टेबल हैं और ये कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारी चीज़ें बड़ी, और हम दे रहे हैं इस वक्त BOI की तरफ से ना SEV जो स्टेट इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो हम बहुत बड़ी सहूलत दे रहे हैं। और ये शायद ही किसी मुल्क में ये सहूलत अवेलेबल हो कि सारे इंडस्ट्रियल जोन्स में हम जो है वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 0 रेट ऑफ ड्यूटी होगा मशीनरी पे, और 10 साल के लिए इनकम टैक्स नहीं होगा। ये बड़ी मुश्किल से IMF ने इस बात को एकोमोडेट किया। बहुत बड़ी हमारे पास ज़मीनें हर SEZ में मौजूद हैं और ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं और जिस तरह इकानमी ग्रो हो रही है, मुश्किलात अपनी जगह हैं जो आपने अपने कहा ना, वो मैं ये नहीं कि उसको टोटल डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं महसूस करता हूँ कि मुझे 5 महीने हुए इधर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के फेडरल मिनिस्टर के एशियर से, तो लोगों का काफी तवज्जो हमारी तरफ हो गई। जंग के बाद भी ना पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल में खासी बेहतरी आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप फैसिलिटीज दें। ये आपके सामने आपने खुद जिक्र किया फैसिलिटेशन सेंटर का। ये पहले तो इन्वेस्टर जाता था ना, उसको ये भी नहीं पता लगता था कि वो जाए किधर, किसके बाद, कभी FBR के बाद जा रहा है, कभी SCCP के बाद जा रहा है, कभी बिजली के लिए कोशिश कर रहा है। तो अब एक ही जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटीज दी जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है ना, हमने ये जो रेगुलेशंस थे ना वो BOI ने ठीक किए हैं पूरे बड़ी तेजी से। हमने असेंबली में भी आसान कारोबार स्कीम की है जो कि वहाँ पे भी प्रोसेस हुई है। और फिर ये है ना जो वही इजाजतें, लाइसेंस और सारे परमिट्स लेने पड़ते थे फेडरल गवर्नमेंट से, फिर सूबाई से, तो हमने वो डुप्लीकेशन भी खत्म कर रहे हैं जहाँ ये। तो ये बहुत बड़ा, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं ये समझता हूँ जो मुश्किलात है ना उसमें हम काफी हल निकाल रहे हैं और उससे साइजेबल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंडिया में जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 महीने में कुछ भी नहीं बढ़ा, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 महीने में तकरीबन 50% बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख बता रहे थे कि सरमायाकारी से मुतल्लिक जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो फ्रूटफुल साबित होंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज, और इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है कि नहीं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। क्लाइमेट चेंज एक नई हकीकत है और ये 2022 में पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासर कर चुकी है। गोया कि सिंध के अंदर जो सैलाब आए वो बड़े ही तबाहकुन थे, और उसके बाद गोया कि अब कोशिशें तो ज़रूर हो रही हैं कि इस नया जो हकीकत इससे कैसे निपटा जाए, लेकिन इस हवाले से हुकूमती कोशिशें कितनी कोई संजीदा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अमीन असलम साहब, आप वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर एक न्यू रियलिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लाइमेट चेंज। और एक तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगरचे ग्रीन हाउस एमिशन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, बट पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त इसके नतीजे में तबाही आ रही है उसमें हमारा अपना किरदार कितना है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शराजी साहब, आपने प्रोग्राम पे बुलाया, और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में एक हकीकत भी बन चुकी है, और एक ऐसी पाकिस्तान की खिड़की तोड़ के एक ऐसी आफत पाकिस्तान में आज आ चुकी है जिससे पाकिस्तान का आगे छुटकारा नहीं है। और हमें इस हकीकत को ना सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको बर्दाश्त करना है। और अब तो हम बर्दाश्त से भी ज़्यादा सर्वाइवल मोड के अंदर आ गए कि अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है अगले सालों में तो पाकिस्तान को इस मसले के साथ निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान, जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान इस मसले को पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया, लेकिन हम ना चाहते हुए भी इस मसले से दो चार हैं, और इसके जो असरात हैं उनका हम फ्रंट लाइन के ऊपर फेस कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान इस वक्त जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं दुनिया की उनके अंदर हमारा शुमार होता है, और एक साल का नहीं, ये पिछले दिहाई का अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली हम टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर हैं। और ये अब जो पाकिस्तान की जिस तरह की बनावट है कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ के अंदर 14,000 ग्लेशियर्स हैं, और फिर उसके बाद हम एक स्लाइड के ऊपर रहते हैं तकरीबन, क्योंकि हम दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है K2 पाकिस्तान में है, और फिर सतह समुंदर भी पाकिस्तान के अंदर ही है।
تو یہ جب پانی ان گلیشیئرز کا پگھلتا ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے تو سارے پاکستان کو متاثر کرتا ہے، خصوصاً ہمارے نارتھ کو، جو کہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی شنید ہے کہ اگلے جو ہفتہ ہے وہ بھی کافی ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ مزید بارشوں کی اس وقت فورکاسٹ کی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، اس سے پاکستان کا چھٹکارا نہیں ہے، تو اس کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قدرت کے ساتھ یہ جنگ نہیں کرنی، قدرت کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مقابلے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم درختوں کو کاٹ کر قدرت کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے تو پھر ہمارے جس طرح پہاڑ گرے ہیں ویسے ہی گریں گے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قدرت کے ساتھ مقابلہ کر کے اب جو پانی کا رستہ ہے اس کے بیچ میں ہم گھر بنا لیں گے اور پھر ہمیں ہوگا کچھ نہیں، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو آئی تھنک اس کو ہمیں پورے اس ویژن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹ اور پولیٹیکل ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا کل لیکن سر اڈاپٹیشن کی بات ایک تو ہوتی ہے، شاید آپ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی سر تحریک انصاف کے دور میں تو بلین سونامی ٹری کے پروجیکٹس آئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے بھی بڑی کوششیں ہوئیں۔ تو کچھ وہ بھی سٹیٹس اگر آپ کے پاس ہوں کہ کیا ابھی تک ہم سمجھیں کہ جنگلات کو بچانے کے لیے وہی کوششیں ہو رہی ہیں، یا اگین وہ ساری کوششیں وقتی تھیں اور دوبارہ چیزیں پرانے پیٹرن پہ چلی گئیں جہاں پہ جنگلات کی کٹائی بھی ہو رہی ہے اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ کچھ اس حوالے سے سر بتائیں گے؟ بالکل، یہ جو آپ نے بات کی ہے ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے، اور یہ سوال اٹھایا گیا، میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، اور یہ گلوبل فارسٹ واچ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ سیٹلائٹ کے ذریعے تمام ملکوں کے فارسٹ کو مانیٹر کرتی ہے۔ ان کا ڈیٹا یہ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بلین ٹری کی بات کی، وہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو اس نے پاکستان کو نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کو ایک نیا ویژن دیا تھا کہ اگر ہم نے اس کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یہ درخت لگانے پڑیں گے۔ تو اس کے دو پہلو تھے، ایک یہ تھا کہ ہم نے جو ڈی فارسٹیشن ہے، جو جنگلوں کی کٹائی ہے، اس کو روکنا ہے، اور دوسرا پہلو تھا کہ نئے فارسٹ لگانے ہیں۔ جو اس کا پہلا پہلو تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ جو پرانے درخت ہوتے ہیں، جو 50 60 100 سال کے درخت ہوتے ہیں، وہ اب ایک نیا درخت لگانے سے اس کا آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے ٹمبر مافیا اور ان کا مقابلہ کرنا تھا، اور اللہ کے فضل سے اس دور میں یہ مقابلہ ہوا، اور آج کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بڑا کلیئرلی دکھا رہے ہیں کہ 2014 میں جب سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اس سے لے کر 2022 تک ڈیفارسٹیشن پاکستان میں پاکستان میں کم ہوئی، اور خصوصاً کے پی میں کم ہوئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہی، اور 2022 کے بعد 2023 میں اس نے جمپ لیا، اور پھر 2024 میں اس کا ڈبل ہو گئی ڈیفارسٹیشن۔ یعنی کہ اور یہ مجھے افسوس سے بات کرنی پڑتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کے پی کے اندر ہے وہ اس ویژن کے اوپر نہیں کاربند رہ سکی، اور آج ڈیفارسٹیشن پاکستان میں دوبارہ ہائی لیول کے اوپر چلی گئی، اور یہ ساری چیز بے نقاب ہو گئی۔ جب یہ بارشیں ہوئیں تو جو فارسٹ کے آگے سے انہوں نے درخت نہیں کاٹے ہوتے اور بیچ میں سے کٹائی کی گئی ہوتی ہے جو کہ نظر سے نہیں آپ کو آ رہے ہوتے، وہ جب یہ پہاڑ گرے اور جب یہ گلیشیئرز پگھلے تو وہ تمام کی تمام لکڑی جو ہے وہ بہہ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس نے بے نقاب کر دیا اس نااہلی کو، اس مس گورننس کو، مس مینجمنٹ کو جو کہ کی گئی ہے ہماری فارسٹری کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان درختوں کو بھی بچانا اور نئے درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ بھی ہم جتنے لگائیں گے وہ کم ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان اس وقت صرف 5% ہمارا فارسٹڈ ایریا، اور وہ بھی انڈر اٹیک ہے، اور دنیا کی ایوریج جو ہے وہ 25 سے 30% ہے، تو ہم بہت پیچھے ہیں اس چیز کے اندر، اور اس پہ ہمیں ایک ڈائریکٹ کنٹینیوس پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو فلڈ پلینز ہیں ان کی مینجمنٹ کی پراپر ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارے دریاؤں کے رستے ہیں ان میں ہم گھر نہ بنائیں۔ اگر وہ ایک سال فلڈ نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں ہم عمارتیں کھڑی کر دیں، کیونکہ پانی کا وہی رستہ ہے، اسی رستے سے نکاسی ہونی، اور پاکستان جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک سلائڈ کے اوپر ہے، تو وہ پانی تو بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا اور اسی رستے سے آئے گا، تو اس کو پراپر مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور سائنٹیفک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹلی یہ بھی سر جاننا چاہوں گا، انفیکٹ اگر ہم نے اڈاپٹیشن کی طرف جانا ہے، اب اس کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے، تو اس کے لیے کتنے کوئی میں فائنانسز چاہیے؟ پاکستان خود کیپیبل ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کر پائے؟ بٹ مور امپورٹنٹلی جس حوالے سے ادارے بنے ہوئے ہیں اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے ہو، پی ڈی ایم اے ہو، ان کا ابھی تک رول ہمیں صرف ایمرجنسی ریلیف تک نظر آتے، اس سے آگے بڑھ کے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایریاز کیسے ہم نے ایڈریس کرنے اور اس کے لیے کیا سوچ چاہیے؟ کچھ سوالے کچھ بتائیے سر۔
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کا رول جو ہے وہ ڈیزاسٹر پریونشن میں نظر نہیں آ رہا بلکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نظر آ رہا ہے، جو کہ بالکل مختلف ایک چیز ہے. ہمیں اس میں پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. کلائمیٹ چینج کے ہر ڈیزاسٹر نے اس دنیا کو سبق سکھایا ہے. جہاں تک آپ نے بجٹنگ اور فائنینسنگ کی بات کی تو پاکستان کی وجہ سے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جو بہت بڑا ایک فنڈنگ کا لائن ملی ہے 1.2 بلین کی آئی ایم ایف سے اور 30 ملین کی ورلڈ بینک سے، ان دونوں کا فوکس جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس بلڈنگ کے اوپر ہے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ نے کلائمیٹ ریزیلینس کو بلڈ کرنا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی پرائرٹی کو خود سیٹ کریں، خود ڈیفائن کریں، اس کے پروجیکٹس بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں گراؤنڈ کے اوپر. کیونکہ یہ پالیسیوں اور اسٹریٹجیوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا، وہ بہت بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. یہ مسئلہ حل ہونا ہے جب ہم گراؤنڈ کے اوپر اس پیسے کو صحیح طریقے سے لگا سکیں گے. ارلی وارننگ سسٹمز ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر مسنگ لنک ہے کہ ہمیں ان ڈیزاسٹرز کا تھوڑا سا وقت سے پہلے پتہ لگ جائے تو یہ بہتر ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور بہتر ان کے ساتھ کوپ کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں اس وقت صرف 85 ویدر اسٹیشنز موجود ہیں، حالانکہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک ویدر اسٹیشن ہونا چاہیے. تو اس کے مطابق تو یہاں پر ہزاروں ویدر اسٹیشنز ہونے چاہیے. اور یہاں پر مجھے یاد ہے کہ ایک فنڈنگ لائن آئی بھی تھی کوئی 180 ملین کی، جو کہ پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کو دی گئی، لیکن جب پاکستان کا فلڈ آیا تو ویدر اسٹیشن لگانے کی جگہ اس پیسے کو ڈائیورٹ کر کے فلڈ کے اندر ڈال دیا گیا، فلڈ ریلیف کے اندر. لیکن وہ تو ایک بلیک ہول تھا، پتہ ہی نہیں چلا وہ پیسہ کہاں گیا، کس کو ملا کس کو نہیں ملا، لیکن وہ پیسہ ضائع ہو گیا. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ جو پیسہ اب آیا ہوا ہے دوسرا، جو کہ وی آر لکی کہ ہمارے پاس ایک فنڈنگ لائن موجود ہے، کمیٹڈ ہے، اس کو صحیح طریقے سے گراؤنڈ پہ لگا لیں اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ لگائیں، بغیر کرپشن کے لگائیں، کیونکہ یہ پاکستان کی آگے آنے والی زندگی کا مسئلہ ہے. لیکن انفیکٹ یہ سر ریسیونگ اینڈ پہ تو عام آدمی ہے سر، عام شہری ہے. حکومت کی نالائکی اپنی جگہ پہ، تو پھر ہم کیا کہیں، پبلک اویئرنیس بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے تھی پھر کوشش کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان دنوں میں کہ جی بی کے اندر جب گلیشیئر برسٹ ہوا ہے تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گڈریا نے لوگوں کو خبردار کیا تو بہت سارے نقصان سے بچا جائے. تو یہ پبلک اویئرنیس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں سر آپ؟ بالکل بہت یہ اہم چیز ہے، اور ارلی وارننگ سسٹمز کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ صرف ویدر اسٹیشنز نہیں ہوتے بلکہ جو کمیونٹی ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ کارآمد رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جو گلیشیئرز کی ایک پروجیکٹ تھا گلوف کا، اس کے اندر بھی کئی جگہ پہ یہ ہوا تھا کہ جو لوگوں کو انہوں نے یہ سیٹلائٹ موبائل فونز دیے تھے جو کہ کمیونٹیز میں ورنریبل جگہوں پہ رہتے تھے، تاکہ وہ کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا اور وہ فوراً آپ کو وارن کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اور ابھی جس طرح ہم نے آپ بتا رہے ہیں کہ جی بی میں ایک بہت اچھا واقعہ ہوا جہاں پر ایک شخص کی ارلی وارننگ کی وجہ سے پوری کمیونٹی تھی وہ بچ گئی. تو لیکن یہ تمام ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تحت ہونا چاہیے، جو کہ بنی ہوئی ہے اسٹریٹجی، نئی اسٹریٹجی کوئی نہیں بنانی، یہ بنی ہوئی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے درخت لگانے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ارلی وارننگ سسٹمز لگانے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹس کو فعال کرنا ہے تاکہ وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس بن سکیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے فلڈ پلین کے اندر آنے والے سالوں کے اندر جو وہاں پر گھر اور ہوٹل اور بازار نہیں بنانے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو یہ ڈیزاسٹر کے لیے اپنی کمیونٹیز کو پریپیئر کرنا ہے، اسپیشلی لوکل گورنمنٹس کے تھرو ان کو پریپیئر کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں پتہ ہوتے ہوئے ہر سال ہم ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے یہ پہلی بار کوئی چیز آ گئی جو ہمیں اس کی تیاری نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. ابھی یہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہوتا، ڈان میں ہی چھپا ہوتا فرنٹ لائن پہ کہ یہ ہم نے پچھلے فلڈ سے کچھ نہیں سیکھا. بات تو انہوں نے بہت اچھی کی، لیکن اصل بات یہ کہ سیکھنا کس نے تھا؟ سیکھنا تو آپ ہی نے تھا. آپ پرائم منسٹر اس وقت بھی تھے اور ابھی بھی آپ پرائم منسٹر ہیں، اس لیے اس کو سیریسلی لیں، اپنے ٹیم کو پراپرلی ان کو کھینچیں اور ان کو گائیڈ کریں کہ یہ پیسہ بھی آیا ہوا ہے، مسئلہ بھی ہمیں پتہ ہے، مسئلے کا حل بھی پتہ ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا. صحیح. بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب، وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی آلودگی. بڑی وضاحت سے بتا رہے تھے کہ انفیکٹ کمٹمنٹ کا ایشو ہے، باقی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے، لیکن حکومت کے اینڈ پہ ترجیحات کا پرابلم، اگر وہ ایڈریس کر لی جائیں تو کلائمیٹ چینج کے ایشو سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جائیں گے جی بی میں جو ایک گڈریا نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بٹ اس کے بعد ابھی بھی کچھ خطرات وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے عوامی سطح پہ کیا کوششیں ہو رہی ہیں، جائیں گے وہاں جانے کی کوشش کریں گے. جی ویلکم بیک. چلتے ہیں گلگت بلتستان، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ڈان جمیل ناگری صاحب. بہت شکریہ ایک تو وقت دینے کے لیے. جمیل، انفیکٹ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے
کہ وہاں پہ ایک شخص نے کس طرح گلیشیئر جب پھٹا ہے اور اس کے بعد آبادی کو بر وقت آگاہ کیا اور بہت بڑی تباہی سے لوگ بچ گئے. بٹ اگین ابھی تک وہاں پہ چیلنجز تو موجود ہیں, نارتھ میں تو بہت ہی زیادہ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اس طرح کے خطرات کی نوعیت کیا ہے, اور پبلک اویئرنیس کے حوالے سے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ میں لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو سیف مقامات پہ منتقل کرنا اور نظام زندگی چلتا رہے, اس حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں. جی بہت شکریہ شیر عزیز صاحب. دیکھیں آپ نے خود دیکھا یہاں پر سچویشن اس دفعہ بالکل انپریسیڈنٹڈ تھا. اور دیکھیں ہم تو گلگت بلتستان کے جو میجارٹی علاقے ہیں, لوگ ہیں, وہ گلیشیئرز کے نیچے رہتے ہیں. 8000 سے ابو گلیشیئرز ہے, گلیشیئر لیکس ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم کون سا جو لیک ہے وہ برسٹ ہو جائے اور پھر اوبیسلی جو ڈاؤن اسٹریم ایریاز کے لوگوں کو وہ ہٹ کرے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب یہ جو روشن تلداس میں جو واقعہ پیش آیا, اس نے سب کی آنکھیں کھول دیا ہے. چونکہ ایک وجہ یہ ہے کہ آج تک کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جو کتنا ولنریبل علاقے میں وہ رہتے ہیں. ایرلی وارننگ سسٹم کا تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ سر اس پہ آج تک کوئی سائنٹیفک سٹڈی نہیں ہوا ہے کہ حالانکہ تھاؤزنڈس گلیشیئر لیکس ہے اور اس کے نیچے ڈاؤن اسٹریم کے ایریاز میں بہت رہائشی لوگ ہیں مختلف علاقوں میں, لیکن اب کس نوعیت کا اور کس انٹینسٹی کا تھریٹ ان کو ہے ابھی تک ان کو نہیں پتا. اور جو چرواہے نے الرٹ کیا, اب آج کی بات ہے پی ایم سیکریٹریٹ سے ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. نہ صرف ایک ہی جو چرواہا تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 اور چرواہے بھی اسی گاؤں کے تھے, جو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے مقامی لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے. اور اس وقت بھی وہ علاقے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ متاثرین سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس صرف کھانے کے لیے ہے, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے. سب کچھ جو ہے وہ ان کا گھر, ان کے کپڑے, ان کے جو گھریلو استعمال کے سامان, ایوری تھنگ جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو بس صرف زندگی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو افیکٹڈ ایریاز کے لوگ تھے ان کو سیف علاقوں میں پہنچا دیا ہے, ان کو ٹینٹ فراہم کیا ہے, اور جو کنیکٹنگ جو روڈز ہیں ان کی بحالی کا کام وہ کر رہے ہیں. جی سر یہ ہے. لیکن جمیل انفیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں, کبھی تو ہمارے پاس کوئی رسک اسیسمنٹ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اور کتنے بڑے خطرات جو ہے وہ منڈا رہے ہیں وہاں پہ. لوگوں کا وہاں پہ دار و مدار وہاں پہ گویا کہ زراعت پہ ہے یا مویشیوں پہ ہے, تو کیا ہم تصور کریں کہ اگر یہ ڈیزاسٹر نہیں رکتے تو پھر وہاں پہ جو زندگی ہے وہ تو ایک طرح سے رک جائے گی اور پرابلم آئیں گی, کیونکہ ایگریکلچر لینڈ بھی میرے خیال میں روڈ ہو رہی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ دیگر معاملات زندگی بھی بڑے شدید انداز میں متاثر ہو رہے ہیں. تو کوئی اب وہاں پہ انتظامیہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے, اور ان معاملات کو کیسے ان سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں سر, چونکہ یہاں پر 2-3 جو مین اکنامک جو سورسز ہے, انکم سورس کے ذرائع ہیں, وہ بیسیکلی ختم ہو چکے. ٹورزم تو اس دفعہ بالکل بیٹر سفر ہو گیا. دوسرا جو ہے انحصار ہے وہ جو ہے ایگریکلچر پہ ہے, فروٹ ٹریز پہ ہے. لیکن جتنی بھی فلڈز آئے اس میں سب سے پہلے اریگیشن چینلز کو, واٹر سپلائی سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جولائی سے آج تک جتنی بھی جو فلڈز آئے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو یا گلیشیئر لیک اور برسٹ ہو, اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ جو یہاں کے مقامی کاشتکار ہے, اور ان کی زمینیں اب سوکھ رہی ہے. حالانکہ یہ 1 مہینے سے اوپر ہوا ہے. یہاں جو گلگت کا بڑا علاقہ ہے, دنیور, سلطان آباد, گانچے کے بہت سارے علاقے ہیں, ہنزا میں, نگر میں,
ये सारे इलाकों के लोगों को अब वॉलंटरीली लोग काम कर रहे हैं इरिगेशन चैनल्स की रिस्टोरेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि वो टाइमली जो है कर सके। और पिछले दिनों आपने देखा कि वॉलंटरीली जो काम कर रहे थे रिस्टोरेशन वाटर सप्लाई के लिए, उनको कैसे हिट किया, जो लैंड स्लाइडिंग ने एक ही जगह में 8 लोग शहीद हो गए। बहुत शुक्रिया जमील नागरी, बड़ी तफसील से बता रहे थे कि वहाँ पे ख़तरात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए वो इक़दामात इन प्लेस नहीं कि जो होने चाहिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।